السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ خلفائے راشدین میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسب عبد مناف میں ملتا ہے۔ آپ کی والدہ اروی بنت قریظ بنت ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد مناف تھیں۔ آپ کی نانی حکیم البیضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ واقعہ فیل کے 6 سال بعد طائف میں ہوئی۔ آپ کی کنیت زمانہ جاہلیت میں ابو عمر تھی اور زمانہ اسلام میں آپ کی کنیت آپ کے صاحبزادے عبداللہ کے نام پر ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ شرف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہوا، اس لیے آپ کا لقب ذو النورین ہوا۔ بحقی نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے ماموں حسین جعفی نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین کیوں تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے علم نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں اس وقت اسلام کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں اقامت گزین نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس سے کچھ زائد تھی۔ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خالہ کا نام سعدی بنت قریظ بن ربیعہ تھا اور وہ کہانت کے علم میں بڑی ماہر تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ کے گھر گیا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کاہنوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے عثمان، تمہاری 2 ازواج ہوں گی، دونوں انتہائی حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ نہ تم نے اس سے پہلے ایسی نیک اور حسین عورت دیکھی ہوگی اور نہ انہوں نے ایسا خاوند۔ یہ عورتیں ایک بڑے پیغمبر کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس بات کو میں نے ناممکن سمجھا۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو میری خالہ نے مجھ سے پھر کہا کہ محمد بن عبداللہ مبعوث ہو گئے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ تمام دنیا میں ان کے دین کی روشنی پھیل جائے گی اور جو کوئی دین اسلام سے روگردانی کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ میں نے جب اپنی خالہ کی بات سنی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میرے دل میں موجزن ہو گئی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور اپنی خالہ کی بات ان کے سامنے بیان کی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، اے عثمان، آپ سمجھدار ہیں اور معاملہ فہم انسان ہیں، ہر کام کے انجام میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ یقیناً اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ چند پتھر جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
آپ کی خالہ نے سچ بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت پر ایمان لے آئیں۔ یہ باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ اسی اثناء میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر اٹھے اور حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تو بھی اسے قبول کر۔ نعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر کیا۔ آپ فوراً مشرف با اسلام ہو گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کی خالہ کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ یکے بعد دیگرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مصائب برداشت کیے۔ آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، جب تک تم اس نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح قید میں پڑے جب کئی دن گزر گئے تو حکم بن ابی العاص نے آپ کی اسلام پر ثابت قدمی سے مجبور ہو کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی بعثت نبوی کے بعد ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں جس دن غزوہ بدر کی کامیابی کی خوشخبری پہنچی، اسی دن رمضان المبارک 2 ہجری میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ کا شریک نہ ہونا حضور نبی کریم علیہ السلام کی مرضی سے تھا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں نبی کریم علیہ السلام نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ کا حصہ بھی مقرر فرمایا اور ساتھ ہی اجر و ثواب میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برابر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بشارت سے نوازا، اس لیے آپ کو اہل بدر میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہجرت کے 3 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا اور ارشاد فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام کھڑے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میں ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دوں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت کے 9 سال وصال فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر انور کے پاس بیٹھے اور حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر میرے پاس تیسری صاحبزادی ہوتی تو اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ مکہ مکرمہ میں جب مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایما پر مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت اختیار کی تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ ہجرت کی۔ دیگر مہاجرین نے آپ کے بعد حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اپنی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد
رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک عرصہ تک ان دونوں کی خیریت کی اطلاع نہ ملی، چنانچہ فکر مند تھے۔ ایک دن ایک عورت جو کہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی، حبشہ کی سرزمین سے آئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے اس ضمن میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو بالکل خیریت سے دیکھا تھا۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ہوئی اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کا رفیق ہو۔ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند برس تک سرزمین حبشہ میں رہے، پھر جب بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قریش کے اسلام قبول کر لینے کی غلط خبر سن کر واپس اپنے وطن کی طرف لوٹے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی اختیار فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر حبشہ کی جانب روانہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے اور حبشہ کی طرف نہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف تھی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار فرمائی۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بھی یہ رشتہ قائم فرما دیا۔ اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بن چکے تھے۔ اس بھائی چارے کی وجہ سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین قائم فرمایا تھا، دونوں خاندانوں کے درمیان بے حد محبت، سلوک اور یگانگت کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ اس محبت و تعلق کا اندازہ اس بات سے بخوبی طور پر لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اس واقعہ کی وجہ سے غم زدہ رہے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت دردناک مرثیہ تحریر فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثاروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے ہر موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا و خوشنودی کو مقدم رکھا، غزوات و دیگر معاملات میں بھرپور ساتھ دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا۔ اس غزوہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ میں رک گئے تھے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ تم کو شرکت کا اجر اور مال غنیمت کا حصہ دونوں ملے گا۔ اس طرح اس عذر و مجبوری کے باعث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں حصہ لینے کے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نہ جا سکے۔ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 305 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 7 دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کی غنیمت میں سے ان کا حصہ نکالا تھا اور ان کو اہل بدر میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ غزوہ بنی غطفان ماہ ربیع الاول 3 ہجری کو پیش آیا۔ اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ زوامر جو کہ نجد کے علاقہ کا ایک مقام ہے، اس جگہ پر بنی سالبہ اور محارب کے مشرکین جمع ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے نواح میں حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔
اور ان مشرکین کو محارب کے ایک دلیر اور جنگجو شخص داسور بن حارث نے اکٹھا کیا۔ اس خبر کے ملنے پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فوری طور پر اسلامی لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر 450 گھڑ سوار مجاہدین کے ہمراہ 13 ربیع الاول 3 ہجری کو روانہ ہوئے۔ غزوہ احد ماہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی غلطی کی وجہ سے اسلامی لشکر پر کفار نے اچانک دوبارہ پلٹ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان چونکہ اس سے غافل تھے، اس لیے اس اچانک حملے سے اسلامی لشکر منتشر ہو گیا اور مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ ثابت قدم نہ رہ سکے۔ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اسی اثناء میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو جس بھی جاں نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، سوائے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ جو جہاں پر تھا وہیں پر غمزدہ ہو کر رہ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ہی لوگوں میں شامل تھے۔ اس غزوہ کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام مجاہدین اسلام کے ساتھ 8 شوال 3 ہجری کو روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور علیہ السلام کے ہم رکاب تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حمرۃ الاسد میں قیام کے دوران مسلمانوں نے 2 مخالفین کو گرفتار کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ ان میں سے ایک ابو غزہ شاعر تھا جو کہ بدر کے قیدیوں میں سے تھا۔ اسے حضور علیہ السلام نے اس شرط پر آزاد فرمایا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ چونکہ اس نے وعدہ خلافی کی تھی، اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ دوسرا شخص معاویہ بن مغیرہ تھا۔ اس کو امن دینے کی سفارش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یہ شخص بھی واجب القتل تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس شرط پر امان دی کہ 3 یوم سے زیادہ مدینہ منورہ میں قیام نہ کرے۔ 3 دن کے بعد یہ جس بھی مسلمان کو مدینہ منورہ میں مل جائے وہ اس کو قتل کر دے۔ چونکہ اس کی موت مسلمانوں کے ہاتھ سے لکھی جا چکی تھی، چنانچہ 3 دن گزر گئے اور وہ مدینہ منورہ میں ہی موجود رہا۔ چوتھے دن حضور علیہ السلام نے حضرت عمارہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ معاویہ بن مغیرہ کو قتل کریں، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ غزوہ ذات الرقہ، یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ ایک شخص چند بھیڑیں فروخت کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں لایا۔ اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ انمار اور ثعلبہ نامی قبیلے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس اطلاع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام فرمایا اور خود مجاہدین اسلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بھی بہت سے غزوات پیش آئے، مثلاً غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنی المستلق، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی الحیان، غزوہ ذی قرد وغیرہ۔ ان تمام مہمات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے رہے۔ پھر جب ذی قعدہ 2 ہجری میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ جب آپ سب لوگ مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے تو راستے میں حدیبیہ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ کفار مکہ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، مگر چونکہ رسول کریم علیہ السلام لڑائی کی نیت سے نہیں آئے تھے، اس لیے مصالحت کی غرض سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا۔
مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابان بن سعید بن العاص ملا۔ اس نے آپ کو اپنے یہاں قیام پر آمادہ کیا اور اس وقت تک اپنی پناہ میں رکھا جب تک کہ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا نہ دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان اور دوسرے قریشی معززین کے پاس آئے اور ان کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام سنایا جو آپ لے کر آئے تھے۔ قریش نے اس پیغام کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک طواف نہ کروں گا جب تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود طواف نہ کریں۔ اس پر قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے اور وہاں پر قیام کئی دن گزر گئے تو اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر سن کر ارشاد فرمایا اب ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس قوم سے جنگ نہ کر لیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی بیعت کرنے کی دعوت دی۔ یہی بیعت رضوان ہے جو درخت کے نیچے لی گئی۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ تھا جو وہاں پر موجود ہو اور اس نے بیعت نہ کی ہو۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں دست مبارک کی طرف اشارہ کر کے اور اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہوئے فرمایا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور اپنا بایاں دست مبارک اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت فرمائی۔ ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر وقوع پذیر ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہجری کے ماہ محرم کے آخری دنوں میں مجاہدین اسلام کے ہمراہ خیبر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی غرض سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ہمراہ اسلامی لشکر بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھے۔ فتح مکہ کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جمعیت کے ساتھ 6 شوال 8 ہجری کو حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ غزوہ تبوک وہ آخری غزوہ تھا جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر کے ہمراہ رجب 9 ہجری کو شام کی طرف روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک کی اس مہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 1/3 لشکر کے تمام اخراجات کا بندوبست اپنے ذمہ لیا۔ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر پر وہ عظیم الشان اخراجات کیے کہ اتنی مقدار میں کوئی نہ کر سکا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش اسرا کی تیاری یعنی سامان رسد کے لیے 1000 دینار بھی لے کر حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اس فعل سے اس قدر خوش تھے کہ ان دیناروں کو دست مبارک میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جیش کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو جیش اسرا کی تیاری میں حصہ لے گا وہ جنتی ہوگا۔ ہجرت کے 10ویں سال ذوالقعدہ کا مہینے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ سفر حج پر روانہ ہوئے۔ حجۃ الوداع کے اس سفر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم رکاب تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی مجلس شورا کا رکن بنایا۔
پھر جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے ضمن میں مشورہ کیا اور آپ ہی سے اپنا وصیت نامہ بھی لکھوایا۔ اس وصیت نامہ میں اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر تھا۔ اس وصیت نامہ کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرما لیا تو اس کو سر بمہر کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصیت نامہ اپنے پاس رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے قبل لوگوں کے کہنے سے منصب خلافت کے بارے میں وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اس کام کے لیے سوائے ان 6 اشخاص حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے جن سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام راضی اور خوش ہو کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا، اور ارشاد فرمایا کہ ان 6 حضرات کی مجلس شورا کے انتظام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بٹائیں، لیکن خلافت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ خلیفہ کے انتخاب کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن کی مہلت مقرر فرما کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ 6 حضرات اپنی مجلس میں جب تک اپنے میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں کسی دوسرے کو مداخلت نہ کرنے دینا۔ وصال سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد کسی خلیفہ کو نامزد فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد کسی خلیفہ کو مقرر کرتا تو وہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو مجھ سے پہلے وصال فرما گئے، یا پھر میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کرتا، مگر وہ بھی مجھ سے پہلے وصال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے موافق حضرت مقداد الاسود اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن کے لیے عارضی طور پر خلیفہ کے انتخاب تک مدینہ منورہ کا حاکم اور امام مقرر کیا اور نامزد کیے گئے 6 اصحاب میں 5 اصحاب کو اکٹھا کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود نہ تھے، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسعور بن الخزمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں، جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد گھر میں جمع کر کے مجلس شورا کا انعقاد کرایا۔ ان شخصیات کے علاوہ اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس اجلاس میں شریک نہ ہو سکتے تھے، اس لیے وہ دروازہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ان دونوں کو دروازے سے اٹھا دیا۔ اس کے بعد اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں اگر کوئی خلافت کی ذمہ داری سے بری رہنا چاہتا ہو تو وہ بتا دے، تاکہ اسی کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جس کو تم میں سے افضل اور اصلاح امت کی خواہش رکھنے والا سمجھتا ہو اس کو خلیفہ مقرر کر دے۔ یہ بات سن کر حاضرین خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو منصب خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ تم لوگ خلیفہ کے انتخاب کا کام میرے سپرد کر دو تاکہ میں سب سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کر دوں۔ اس بات کی سب نے تائید کی۔
اور اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ہم میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب فرما دیں۔ اس اتفاق رائے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے 3 دن کی مہلت مقرر تھی اور ابھی 1 دن بھی نہیں گزرا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صاحب الرائے اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس معاملے پر مشورہ کیے اور خود بھی نہایت نیک نیتی کے ساتھ اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کی غرض سے خوب غور و خوض کرتے رہے۔ ان مشوروں کے ضمن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدگی میں لے جا کر پوچھا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مشورہ دوں گا۔ پھر میں نے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ لے جا کر ان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدگی میں بلا کر پوچھا، ان سے بھی اسی طرح سوال کیا، انہوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اس سلسلہ میں نے تمام اصحاب اور صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کیا تو اکثریت نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مشورہ دیا۔ 3 دن کی مہلت کی آخری شب پھر اسی مذکور مکان میں اسی شورا کا اجلاس ہوا اور خلافت کے بارے میں مشوروں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے الگ الگ بات کی۔ ساری رات یہ اجلاس جاری رہا حتیٰ کہ اذان فجر کا وقت ہو گیا۔ چونکہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو مہلت مقرر کی گئی تھی وہ صبح کے وقت ختم ہو رہی تھی، اس لیے لوگوں نے اس بات کا بہت زیادہ اشتیاق تھا کہ منصب خلافت سنبھالنے کے لیے آج ضرور کسی نہ کسی شخصیت کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔ چنانچہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں کثیر تعداد مسلمانوں کی اکٹھی ہو گئی اور مسجد مسلمانوں سے بھر گئی۔ سب لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے کہ وہ کس شخصیت کے نام کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس دوران لوگوں میں چہم گوئیاں بھی شروع ہو گئی تھی اور بعض لوگوں نے اپنے طور پر اپنی رائے کا برملا اظہار کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن ابی سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں منصب خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقدار سمجھتا ہوں۔ جب اسی طرح کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ خلیفہ کے نام کا اعلان کرنے میں تاخیر کس لیے کر رہے ہیں؟ جلدی سے اعلان فرمائیں تاکہ مسلمانوں کا اضطراب ختم ہو اور کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس ضمن میں مشورہ کیے ہیں اور ہر صاحب الرائے کی رائے حاصل کی ہے اور اس کام میں کسی بھی قسم کی غفلت و عدم توجہی کو جگہ نہیں دی۔ تمام مشوروں کے بعد اصحاب شورا نے صحیح فیصلہ تک پہنچنے کے لیے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق پوری کوشش کی ہے۔ اکثریت کی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت شیخین کی پابندی کا عہد کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عہد کی پابندی کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر تمام مہاجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا تھا کہ لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہ بیعت خلافت یکم محرم 24 ہجری کو ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس دن مدینہ منورہ میں موجود نہ تھے اور اگلے دن یعنی 2 محرم الحرام کو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، تو تب ان کو معلوم ہوا کہ سب لوگوں نے اتفاق رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیعت کرنے کی غرض سے تشریف لائے اور آپ کی خلافت پر رضامندی کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر جب لوگ بیعت کر چکے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے تقریر کروں۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، ابتدا میں سفر دشوار معلوم ہوا کرتا ہے اور آج کے دن کے بعد اور بھی دن آئیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں تم کو خطبہ اس کے طریقے پر دوں گا۔ ہم خطیبوں میں سے نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کا علم عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری تقریر فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا، لوگو، بے شک تم سب ایک بدل جانے والے مکان میں ہو اور باقی ماندہ عمر میں اپنی موت سے پہلے بھلائی کی طرف جلدی کرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ وہ موت تمہارے پاس صبح و شام میں لائی جانے والی ہے۔ سن لو، بے شک دنیا دھوم میں لپٹی گئی ہے۔ تمہیں دنیاوی زندگی کے فریب میں ہرگز نہیں آنا چاہیے اور نہ اللہ تعالیٰ کے فریب دینے والے شیطان کے جال میں پھنسو۔ گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو، کوشش اور جد و جہد کرو، اپنی زندگی غفلت کی نظر نہ ہونے دو۔ یاد رکھو، اگر تم غفلت کرو گے تو کارکنان قضاء و قدر تم سے غفلت نہ برتیں گی۔ دنیا میں وہ دادے عیش دینے والے کہاں گئے جنہوں نے دنیا کا پرجوش استقبال کیا، اپنی زندگیاں اس کی نظر کی اور ایک طویل وقت اس کی آسائشوں میں کھو گئے۔ کیا انجام کار اس دنیا ہی نے ان کو دور نہیں پھینک دیا؟ دنیا کو تم بھی اس طرح نظر انداز کر دو، آخرت کی بہتری کو طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایک بہترین مثال دی اور فرمایا، اور آپ ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہیں اور وہ اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں۔ وہ آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ رہ گئے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہرمزان ایرانی لشکر کا سردار تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسے مدینہ منورہ بھیج دیا گیا تھا۔ ہرمزان نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا اور اسے مدینہ منورہ میں قیام کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ جس چھری سے ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، شہادت سے پیشتر وہ چھری ہرمزان کے پاس دیکھی گئی تھی۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ ابو لولو کو ہرمزان کے پاس دیکھا گیا اور وہ ہرمزان سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہیرا کا رہنے والا ایک عیسائی غلام جفینہ بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ اتفاق سے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ابو لولو نے جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھا۔ اٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گر پڑا جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔
اس خنجر کو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، مگر چونکہ اس وقت تک کوئی ایسی بات وقوع پذیر نہ ہوئی تھی، اس لیے ان کو کسی قسم کا شبہ و خیال دل میں پیدا نہ ہوا۔ پھر جب ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر کے فرار ہونے لگا تو اس کو کوشش کر کے پکڑ لیا گیا۔ اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ اس خنجر کو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شناخت کر لیا کہ یہ تو وہی خنجر ہے جو چند روز قبل اس کے پاس دیکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ انہوں نے ابو لولو کو رمضان کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور اس وقت یہ خنجر بھی اس کے پاس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ان کے صاحبزادے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتعال میں آ کر رمضان کو قتل کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتفاق سے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے رمضان کو زخمی ہو کر گرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے ان کے تعاقب میں دوڑے۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی غلام جفینہ کو بھی قتل کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں تھے، مگر ابھی وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوئے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قابو کر لیا۔ چونکہ ابھی تک خلیفہ کا انتخاب نہ ہوا تھا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عارضی طور پر خلافت کے ضروری امور کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لہٰذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کا فیصلہ منتخب ہونے والے خلیفہ پر چھوڑ دیا اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے منتخب ہونے تک قید کر دیا۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے خطبہ خلافت کے بعد آپ کی خدمت میں رمضان کے قتل کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں لایا گیا اور ان سے رمضان کے قتل کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے بلا پس و پیش رمضان کے قتل کا اعتراف کیا۔ صورتحال بالکل واضح تھی، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے قصاص میں حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا مشورہ دیا، جس پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو اور آج اس کے بیٹے کا خون بہایا جائے۔ وہاں پر موجود دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید کی۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، مگر پھر فوراً ہی ایک نتیجہ پر پہنچ گئے اور فرمایا کہ یہ معاملہ نہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے اور نہ میرے عہد خلافت کا، کیونکہ یہ واقعہ میرے خلیفہ منتخب ہونے سے قبل وقوع پذیر ہوا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہو سکتی، البتہ اس کا فیصلہ میرے لیے کرنا مقدر نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیت پر صلح کر لی، دیت کی رقم خود ادا کی اور فرمایا کہ میں ان کا ولی ہوں۔ یہ وہ پہلا مقدمہ تھا جو دربار عثمانی میں پیش ہوا اور اس کا فیصلہ آپ نے نہایت ہی احسن انداز میں اور بہت ہی اچھا فرمایا۔